الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں حضرت مسلم موعود کے بیان کردہ کچھ واقعات بیان کروں گا جو حضرت مسیح موعود علیہ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، اور اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اپنی زندگی کے بھی بعض پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں علمی طور پر بتلاتا ہوں کہ میں نے حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو والد ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ جب میں 11 سال کے قریب کا تھا تو میں نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ اگر میری تحقیقات میں وہ نعوذ باللہ جھوٹے نکلے تو میں گھر سے نکل جاؤں گا، مگر میں نے ان کی صداقت کو سمجھا اور میرا ایمان بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب آپ فوت ہوئے تو میرا یقین اور بھی بڑھ گیا۔ پھر آپ نے بتایا کہ جب میں نے دستی بیعت کی تو میرے احساس سے قلبی کے دریا کے اندر 10 سال کی عمر میں ایسی حرکت پیدا ہوئی کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس بات کی طرف کہ کس طرح وہ دعاؤں کی ترغیب دیا کرتے تھے، بچوں کو بچپن میں ہی دعاؤں کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے، انکریج کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ آپ بیان کرتے ہیں کہ خدا کا فرستادہ مسیح موعود علیہ السلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اجیب و کل دعائے کا اللہ فی شرکائے کا، جس سے وعدہ تھا کہ میں تیری دعائیں قبول کروں گا سوائے ان کے جو شرکاء کے متعلق ہوں۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ ہنری مارٹن کلارک والے مقدمے کے موقع پر مجھے، جس کی عمر صرف 9 سال کی تھی، دعا کے لیے کہتا ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام آپ کو 9 سال کی عمر میں دعا کے لیے کہتے ہیں۔ گھر کے نوکروں اور نوکرانیوں کو بھی کہتے ہیں کہ دعائیں کرو۔ بس جب وہ شخص جس کی سب دعائیں قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا دوسروں سے دعائیں کرانا ضروری سمجھتا ہے، تو پھر باقیوں کو کتنا اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو الہام ہے اجیب و کلّا دعائے کا اللہ فی شرکائے کا، اس کی شاید بعضوں کو پتہ نہ ہو، یہ ایک مقدمے کے بارے میں آپ دعا کر رہے تھے جو آپ کے شرکاء یعنی بعض قریبیوں کا مقدمہ انہوں نے کیا تھا جائیداد میں حصہ دار بننے کے لیے آپ کے خاندان کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بھائی مرزا غلام قادر صاحب مرحوم ان کی طرف سے یہ مقدمہ لڑ رہے تھے اپنے خاندان کی طرف سے، دوسری طرف ایک گورنمنٹ کے افسر بھی تھے جو ان کے عزیزوں میں سے بھی تھے۔ بہرحال مرزا غلام قادر صاحب کو یہ یقین تھا کہ مقدمہ ہمارے حق میں ہوگا، جائیداد ہمارے قبضے میں ہے اور پشتوں سے ہمارے قبضے میں ہے۔ لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دعا کی تو آپ کو یہ الہام ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے
کہ ساری دعائیں قبول کروں گا مگر یہ شرکاء کے متعلق جو ہے یہ نہیں۔ اس پر آپ نے اپنے خاندان کو کہا کہ بلا وجہ وکیلوں پہ مقدموں پہ رقم نہ ضائع کرو، مقدمہ ہار جاؤ گے۔ لیکن ان کے بھائی کو بڑا یقین تھا آپ کے۔ بہرحال لوور کورٹ میں مقدمہ کا فیصلہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بھائی کے حق میں ہوا۔ پھر دوبارہ اپیل ہوئی چیف کورٹ میں، اور چیف کورٹ میں یہ مقدمہ ہار گئے۔ حضرت مسیح نے فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ مقدمہ جیتتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا تھا۔ یہاں ایک بات اور بھی جو آگے فرمائی حضرت مسلم موعود نے، وہ دعاؤں کے حوالے سے کہا، لیکن بات آپ سمجھا رہے تھے ڈاکٹروں کو۔ یہاں تو ڈاکٹروں کے ٹیم بیٹھ جاتی ہے اگر کوئی ایسا سنجیدہ معاملہ ہو۔ پاکستان میں بھی اب یا دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح صورتحال ہے، لیکن بعض دفعہ بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم علاج کر رہے ہیں کسی مریض کا تو ہمارا ہی علاج ہونا چاہیے، کسی اور مشورے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سارہ بیگم صاحبہ جو خلیفۃ مسیح ثانی کی اہلیہ تھیں، ان کے بچے کی پیدائش کے وقت ان کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ اس وقت کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ مشورہ کرتے، اگر ایسے اس صورت میں مشورہ ہوتا تو شاید ایک جان بچائی جا سکتی تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام، جن کی اللہ تعالیٰ نے تمام دعائیں قبول کرنے کا ارشاد فرمایا تھا، وہ وعدہ فرمایا تھا، وہ دوسروں کو دعا کے لیے بھی کہتے تھے، تو باقی لوگ جو ہیں اپنے اپنے پیشے میں اگر کہیں مشورے کی ضرورت ہو اور دعاؤں کی ضرورت ہو تو ضرور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اپنے بارے میں ایک اور حوالہ بیان فرماتے ہیں ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب کے مکان پر، اس سفر میں جس میں حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، ایک دفعہ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کسی ہندو پینشنر سیشن جج کی آمد کی خبر دینے آئے، جو بغرض ملاقات آئے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس وقت ان سے کہا کہ میں بھی بیمار ہوں، مگر محمود بھی بیمار ہے، مجھے اس کی بیماری کا زیادہ فکر ہے، آپ اس توجہ سے اس کا علاج کریں۔ اپنی بیماری بھول گئے، اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ بیٹا جو ہے مسلم موعود بننے والا ہے، اس لیے آپ کو فکر ہوئی۔ دیوار کا ایک مقدمہ بڑا مشہور مقدمہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں لڑا گیا، جس میں آپ کے خاندان کے مخالفین نے مسجد کے راستے پہ دیوار کھڑی کر دی اور راستہ بند کر دیا۔ اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ یہاں ہمارے ہی بعض عزیز راستہ میں قلعے گاڑ دیا کرتے تھے تاکہ جب مہمان نماز پڑھنے آئیں تو رات کی تاریکی میں ان قلعوں کی وجہ سے ٹھوکر کھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا، اور قلعے اکھاڑے جاتے تو وہ لڑنے لگ جاتے۔ اسی طرح مجھے خوب یاد ہے کہ مسجد مبارک کے سامنے دیوار مخالفوں نے کھینچ دی تھی۔ بعض احمدیوں کو جوش بھی آیا اور انہوں نے دیوار کو گرا دینا چاہا، مگر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا کام صبر کرنا اور قانون کی پابندی اختیار کرنا ہے۔ پھر مجھے یاد ہے میں بچہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچپن سے ہی مجھے رویا صادقہ ہوا کرتے تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دیوار گرائی جا رہی ہے اور لوگ ایک ایک اینٹ کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ بارش بھی ہو چکی ہے۔ اسی حالت میں نے دیکھا خواب میں کہ مسجد کی طرف سے حضرت خلیفہ اول تشریف لا رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب مقدمے کا فیصلہ ہوا اور دیوار گرائی گئی تو
تو بیان نہیں ایسا ہوا۔ اس روز کچھ بارش بھی ہوئی، اور درس کے بعد حضرت خلیفہ اول جب واپس آئے تو آگے دیوار توڑی جا رہی تھی، میں بھی کھڑا تھا۔ چونکہ اس خواب کا میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا تھا، اس لیے مجھے دیکھتے ہی حضرت خلیفہ اول نے فرمایا، میاں دیکھو آج تمہارا خواب پورا ہو گیا۔ پھر آپ اسی وقت کی دور کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں مخالفین نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ علیہ السلام کئی دفعہ گھر میں پردہ کرا کر لوگوں کو مسجد میں لاتے، یعنی گھر کے اندر سے گزار کے لانا پڑتا تھا، اور کئی لوگ اوپر سے ہو کر آتے لمبا چکر کاٹ کر۔ سال یا 6 ماہ تک یہ راستہ بند رہا، آخر مقدمہ ہوا اور خدا تعالیٰ نے ایسے سامان کیے کہ دیوار گرائی گئی۔ اب جو قادیان جانے والے ہیں وہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے کشادہ راستے وہاں بنا دیے گئے ہیں۔ بچوں کی دلداری کے بارے میں ایک جگہ واقعہ اپنا بیان کرتے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ ہماری والدہ صاحبہ کبھی ناراض ہو کر فرمایا کرتی کہ اس کا سر بہت چھوٹا ہے، یعنی حضرت خلیفہ مسیح ثانی کا۔ تو مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ کوئی بات نہیں۔ راٹیکن جو بہت مشہور وکیل تھا اور جس کی قابلیت کی دھوم سارے ملک میں تھی، اس کا سر بھی بہت چھوٹا سا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ بڑے سر اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ وہ عقل مند ہیں۔ جو شخص اپنی اولاد کو علم اور عرفان سے محروم کرتا ہے اور اس کا سر اگرچہ بڑا ہی ہو تب بھی وہ بے عقل ہی ہے۔ جس شخص کا اتنا دماغ ہی نہیں کہ سمجھ سکے کہ خدا اور رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، وہ عرفان کیا حاصل کر سکتا ہے۔ بس اصل چیز جو ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات کو سمجھیں، ان پر غور کریں اور ان کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو سمجھیں، اور یہی حقیقت ہے جس سے دماغ روشن ہوتے ہیں۔ حکومت کی وفاداری کے بارے میں آپ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا اور ابھی میں نے ہوش ہی سنبھالا تھا، اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے گورنمنٹ کی وفاداری کا میں نے حکم سنا، اور اس حکم پر اس قدر پابندی سے قائم رہا کہ میں نے اپنے گہرے دوستوں سے بھی اس بارے میں اختلاف کیا، حتیٰ کہ اپنی جماعت کے لیڈروں سے بھی اختلاف کیا۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ بحث کریں کہ فلاں کام کی وجہ سے ہمیں حکومت کا حکم نہیں ماننا چاہیے، سوائے اس کے کہ جہاں شرعی روکے ڈالنے کی حکومت کوشش کرے، باقی نہیں۔ پھر اس کو جگہ آپ فرماتے ہیں آگے مزید کھول کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ برطانوی حکومت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ انگریز قوم کے افراد بہت نیک اور اسلام کی تعلیم کے قریب ہیں، ان میں بھی ظالم، غاصب، فاسق، فاجر اور ہر قسم کا خبث رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور دوسری قوموں میں بھی ہیں۔ ان میں اچھے لوگ ہیں اور دوسری قوموں میں بھی ہیں۔ جو چیز رحمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت افراد کی آزادی میں بہت کم دخل دیتی ہے، اور وہ جن جن معاملات میں دخل نہیں دیتی ان میں اسلام کی تعلیم کو قائم کرنے کا ہمارے لیے موقع ہے۔ بس یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ایسی قوم کو ہم پر مقرر کیا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، جو افراد کے معاملات میں بہت کم دخل دیتی ہے۔ ابھی یہ گزشتہ دنوں میں کانفرنس ہوئی ہمارے یہاں، وہاں ایک پریس کی رپورٹر نے مجھے کہا کہ یہاں بھی وہی حالات ہیں۔ اس کو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ مذہب کے معاملے میں یہ حکومت دخل نہیں دیتی، اس لیے یہ حالات تو یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان جیسے یا کسی اور ایسے ملک جیسے حالات ہوں یہاں جہاں احمدیت پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں
کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ناٹسی یا فیسسٹ لوگ ہم پر حکمران ہوتے تو وہ دوسرے معاملات میں انگریزوں سے بھی اچھے ہوتے. ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان سے زیادہ رکھنے والے اور زیادہ عدل کرنے والے ہوتے، مگر انفرادی آزادی وہ اتنی نہ دیتے جتنی انگریزوں نے دی ہے. وہ اشخاص کے لحاظ سے تو اچھے ہوتے مگر سلسلے کے لحاظ سے ہمارے لیے مضر ہوتے. یعنی کسی شخص کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اچھے ہوتے، لیکن بحیثیت مجموعی جماعت کے لحاظ سے وہ مضر ہوتے. اور اس کے یہ معنی ہوتے کہ جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو جاتی، اسلامی تعلیم کو قائم کرنے کا دائرہ ہمارے لیے بہت ہی محدود ہوتا اور اسلامی احکام میں سے بہت ہی تھوڑے ہوتے جن کو ہم قائم کر سکتے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے انہی معنوں کے لحاظ سے انگریزی حکومت کو رحمت قرار دیا ہے. جو اعتراض کرتے ہیں نا انگریزوں کو خود کاشت پودا، فرمایا اس لیے کہ انہوں نے آزادی دی ہے، اس لیے رحمت قرار دی ہے اور اس قوم کی تعریف کی ہے. آپ کا یہ مطلب نہیں کہ انگریز انصاف زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انصاف کے معاملہ میں کوئی دوسری حکومت اس سے بھی اچھی ہو. قابل تعریف بات یہی ہے کہ اس قوم کے تمدن کا طریق یہ ہے کہ اس نے اپنی حکومت کو انفرادی معاملات میں دخل اندازی کے اختیارات نہیں دیے. قلم کے جہاد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا دل بڑا شکر گزار ہوتا ہے. ایک معمولی سے معمولی بات پر بھی بڑا احسان محسوس کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں جب دن رات چھپتیں تو باوجود اس کے کہ آپ کئی راتیں بالکل نہیں سوتے تھے، لیکن جب کوئی شخص رات کو پروف لاتا تو اس کے آواز دینے پر خود اٹھ کر لینے کے لیے جاتے. یعنی جو پرنٹ کتابت ہو کے آتی تو خود لینے کے لیے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے کہ جزاک اللہ احسن الجزا. اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، یہ لوگ کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، خدا ان کو جزائے خیر دے. حالانکہ آپ خود ساری رات جاگتے رہتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں کئی بار آپ کو کام کرتے دیکھ کر سویا اور جب کہیں آنکھ کھلی تو کام کرتے ہوئے دیکھا حتیٰ کہ صبح ہو گئی. دوسرے لوگ اگرچہ خدا کے لیے کام کرتے تھے لیکن آپ علیہ السلام ان کی تکلیف کو بہت محسوس کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے دل میں احسان کا بہت احساس ہوتا ہے. صحابہ حضرت مسیح علیہ السلام آپ کے ادب اور آپ کے مقام کا کس قدر لحاظ رکھتے تھے، خیال رکھتے تھے اور اس کے لیے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. اور یہ واقعہ بیان کر کے آپ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی اخلاق اور آداب ہوتے ہیں، ان کی طرف ہمیشہ توجہ دیں. اب لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں بلکہ اپنے خطبے میں کہ میں نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں کو اسلامی آداب سکھانے کی طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی. نوجوان بے تکلفانہ ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالے پھر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ میرے سامنے بھی ایسا کرنے میں انہیں کوئی باک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ یہ کوئی بری بات ہے. ان کے ماں باپ اور اساتذہ نے ان کی اصلاح کی طرف کبھی کوئی توجہ ہی نہیں کی، حالانکہ یہ چیزیں انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں. میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی بچپن میں تربیت کا اب تک مجھ پر اثر ہے، اور جو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو بے اختیار ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. ایک دفعہ میں ایک لڑکے کے کندھے پر کونی ٹیک کر کھڑا تھا کہ ماسٹر قادر بخش صاحب نے، جو مولوی عبدالرحیم صاحب درد کے والد تھے، اس سے منع کیا اور کہا کہ یہ بہت بری بات ہے. اس وقت میری عمر 12-13 سال کی ہو گئی، لیکن وہ نقشہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. اسی طرح ایک صوبے دار صاحب مراد آباد کے رہنے والے تھے.
ان کی ایک بات ہی مجھے یاد ہے. ہماری والدہ لکھتے ہیں کہ ہماری والدہ چونکہ دلی کی ہیں اور دلی بلکہ لکھنؤ میں بھی تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. بزرگوں کو بے شک آپ کہتے ہیں، لیکن ہماری والدہ کہ کوئی بزرگ چونکہ یہاں تھے نہیں کہ ہم ان سے آپ کہہ کر کسی کو مخاطب کرنا بھی سیکھ سکتے، اس لیے میں 10-11 سال کی عمر تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تم ہی کہا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ یعنی صوبے دار صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے مدارج بلند کرے. کہتے ہیں صوبے دار محمد ایوب خان صاحب مراد آباد کے رہنے والے تھے. گرداسپور میں مقدمہ تھا اور میں نے بات کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تم کہہ دیا. وہ صوبے دار صاحب مجھے الگ لے گئے اور کہا کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ہمارے لیے محل ادب ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تم کا لفظ برابر والوں کے لیے بولا جاتا ہے، بزرگوں کے لیے نہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے اس کا استعمال میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا. یہ پہلا سبق تھا جو انہوں نے اس بارے میں مجھے دیا. بس اسلامی آداب میں ہمیں بھی خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، خاص ان لوگوں کو جو آج کل MTA کے ذریعے سے عموماً نوجوان آتے ہیں. عموماً تو اللہ کے فضل سے بڑے اچھے پروگرام ہیں، لیکن ایک پروگرام جو ربا سے بن کے آ رہا ہے آج کل، اور اس میں بھی مربی اور واقف زندگی بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں نہ تو ایک تو بیٹھنے کا انداز بڑا غلط ہوتا ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹانگیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی وقار نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے. اور اس قسم کے پروگرام جو ربا سے بن کے آئیں ان کو تو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آئندہ سے MTA والے جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. پروگرام بے شک اپنی نوعیت کے لحاظ سے اچھا ہو، لیکن اگر اس کو کنڈکٹ کرنے والا، اس کو پریزنٹ کرنے والا اگر اچھا نہیں ہے تو پروگرام کبھی نہیں لگایا جائے گا. اس لیے میں نے اب آئندہ سے وہ پروگرام روک بھی دیے ہیں. اور خاص طور پر مربیان کو تو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان کا ایک اپنا وقار ہے اور ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس وقار کو قائم کرنا ہے. ایک عام آدمی، ایک عام لڑکا دنیا دار اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ قابل برداشت ہے، لیکن اگر ایک مربی کرے تو ناقابل برداشت ہے. اور مجھے بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے، تو جو بھی دلائی ہے، ہر کوئی محسوس کر رہا ہے اس چیز کو کہ ربا سے ایک پروگرام بنتا ہے اور اس قسم کا کوئی وقار کا خیال نہیں رکھا جاتا. ایک واقعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی بچپن میں مختلف کھیلیں کھیلا کرتے تھے. میں عموماً فٹ بال کھیلا کرتا تھا. جب قادیان میں بعض ایسے لوگ آئے جو کرکٹ کے کھلاڑی تھے تو انہوں نے ایک کرکٹ ٹیم تیار کی. حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جاؤ حضرت صاحب سے عرض کرو کہ وہ بھی کھیلنے کے لیے تشریف لائیں. چنانچہ میں اندر گیا. آپ اس وقت ایک کتاب لکھ رہے تھے. جب میں نے اپنا مقصد بیان کیا تو آپ نے قلم نیچے رکھ دی اور فرمایا کہ تمہارا گیند تو گراؤنڈ سے باہر نہیں جائے گا، لیکن میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہوں جس کا گیند دنیا کے کناروں تک جائے گا. اب دیکھ لو کیا آپ کا گیند دنیا کے کناروں تک پہنچا ہے یا نہیں. اس وقت امریکہ، ہالینڈ، انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، مڈل ایسٹ، افریقہ، انڈونیشیا اور دوسرے کئی ممالک میں آپ کے جاننے والے موجود ہیں. فلپائن کی حکومت ہمیں مبلغ بھیجنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن پچھلے دنوں وہاں سے برابر بیتیں آنی شروع ہو گئیں. ابھی 3-4 دن ہوئے ہیں فلپائن سے ایک شخص کا خط آیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری بیت کا خط ہی سمجھیں اور مجھے مزید لٹریچر بھجوائیں. یہ خلیفہ ثانی کے زمانے کی باتیں ہیں. مجھے جس مقام کے متعلق بھی علم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام کی خدمت کرنے والا ہے، میں وہاں خط لکھ دیتا ہوں. چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ میں نے انجمن اشاعت اسلام لاہور کو بھی ایک خط لکھا ہے.
میں نے مسجد لنڈن کے پتے پر بھی ایک خط لکھا ہے، میں نے واشنگٹن امریکہ کے پتے پر بھی ایک خط لکھا ہے۔ اب دیکھ لو، فلپائن میں ہمارا کوئی مبلغ نہیں گیا، لیکن لوگوں میں آپ احمدیت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہی گیند ہے جسے قادیان میں بیٹھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہٹ ماری تھی، جو دنیا کے کناروں میں پہنچ رہا ہے۔ اب تو اس کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کا تعارف خود بخود کروا رہا ہے دنیا سے۔ کئی واقعات مختلف وقتوں میں بیان بھی کر چکا ہوں لوگوں کے، کہ خود رہنمائی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کس طرح تعارف کروا رہا ہے۔ بعض لوگ عرصے کے بعد جب تصویر دیکھتے ہیں آپ کی تو پہچان لیتے ہیں، یا خلفاء کی تصویر دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہی تھے جو ہمیں پیغام اسلام کا صحیح دے رہے تھے۔ پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے جو آپ فرماتے ہیں کہ بغیر محنت دینی یا محنت دنیاوی کے کوئی انسان عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں تمام عزت خدا نے ہمارے ساتھ وابستہ کر دی ہے، یعنی اب اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس میں تمام عزت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ اب عزت پانے والے یا ہمارے مرید ہوں گے یا ہمارے مخالف ہوں گے، یعنی مخالفین کو بھی عزت اگر ملے گی تو حضرت مسیح علیہ السلام کی وجہ سے ہی۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لو، وہ کوئی بڑے مولوی نہیں، ان جیسے ہزاروں مولوی پنجاب اور ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ ان کو اگر اعزاز حاصل ہے تو محض ہماری مخالفت کی وجہ سے۔ وہ لوگ خواہ اس امر کا اقرار کریں یا نہ کریں، مگر واقعہ یہی ہے کہ آج ہماری مخالفت میں عزت ہے یا ہماری تائید میں۔ گویا اصل مرکزی وجود ہمارا ہی ہے، اور مخالفین کو بھی اگر عزت حاصل ہوتی ہے تو ہماری وجہ سے۔ اس کو مزید کھول کے اپنے جگہ اس طرح بھی بیان فرمایا ہے کہ جب تک کوئی انسان کمال حاصل نہ کرے انعام نہیں مل سکتا۔ مذہب میں دخل ہونے سے بھی کمال ہی فائدہ دیتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہم سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو گہرا تعلق رکھتے ہیں، یا تو پوری مخالفت کرنے والے مثلا مولوی ثناء اللہ صاحب وغیرہ، دوسرے چھوٹے چھوٹے مولویوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، یا کامل اخلاص رکھنے والے۔ اب چھوٹے مولویوں نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں اپنی روزی کمانے کا ذریعہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کو بنایا ہوا ہے، اور عزت ان کو اگر روٹی مل رہی ہے تو اسی وجہ سے مل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ادنا تعلق فائدہ نہیں دیتا، اصل میں کمال ہی سے فضل ملتا ہے، بغیر اس کے انسان فضل سے محروم رہتا ہے۔ اگر انسان ہرچہ باد آباد کشتی مادر آب انداختم کہہ کر خدا تعالیٰ کی طرف چل پڑے، یعنی اب چاہے جو بھی ہونا ہے ہو جائے، ہم نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے، اگر یہ کہہ کر خدا تعالیٰ کی طرف چل پڑے تو اس کے ساتھ بھی پہلوں کا سا معاملہ ہوگا۔ آخر خدا تعالیٰ کو کسی سے دشمنی نہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان کامل طور پر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے آگے ڈال دے اور اس کے آستانے پر گرا دے۔ اس سے اسے سب کچھ حاصل ہو جائے گا، اور جو ترقی اس کے لیے ضروری ہوگی وہ آپ مل جائے گی۔ اس لیے ہر احمدی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماننا ہے تو مکمل طور پر اس کے آگے ڈالنا ہوگا۔ اب لکھا کہ آگ کے پاس بیٹھنے والے کے اعضاء کو دیکھو، سب گرم ہوں گے، اس کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں، جہاں ہاتھ لگاؤ گے گرم محسوس ہوگا۔ تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خدا کے پاس آئے اور اس کے پاس بیٹھ جائے اور خدا تعالیٰ کا وجود اس کے اندر سے ظاہر نہ ہو؟ آگ کے اندر لوہا پڑ کر آگ کی خصوصیات ظاہر کرنے لگ جاتا ہے، گو وہ آگ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے لوگوں سے خاص معاملات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کن فیکون والی چادر پہنا دیتا ہے، حتیٰ کہ نادان ان کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو صرف خدا تعالیٰ کی صفات کا عکس پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اگر کوئی مذہب سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کا طریق یہی ہے کہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے آگے کلی طور پر ڈال دے،
لیکن اگر قوم کی قوم اس طرح کرے تو اس پر خاص فضل ہوں گے اور وہ ہر میدان میں فتح حاصل کرے گی۔ ہماری جماعت کے لیے بھی یہی قدم اٹھانا ضروری ہے، مگر بہت سے لوگ صرف کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرنی چاہیے کہ ایک طویل شے بن جائے، صرف جھوٹا دعویٰ نہ ہو، کیونکہ جھوٹ اور خدا تعالیٰ کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ ایک ظلمت ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت ایک نور، بس نور اور ظلمت کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ بس ہمیں اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے، اور اکثر میں توجہ دلاتا بھی رہتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہمیں دوسروں سے مختلف نظر آنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین میں بھی ہمیں دوسروں سے مختلف نظر آنا چاہیے اور بڑھے ہوئے ہونا چاہیے۔ عبادات میں بھی ہمیں دوسروں سے مختلف نظر آنا چاہیے۔ اعلیٰ معیاروں کی کوشش کو پانے کی کوشش کرنے والے بھی ہم دوسروں کی نسبت زیادہ ہونے چاہیے۔ اعلیٰ اخلاق میں بھی ہمیں امتیازی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ قانون کی پابندی میں بھی ہم ایک مثال ہونے چاہیے۔ غرض کہ ہر چیز میں ایک احمدی کو دوسروں سے ممتاز ہونے کی ضرورت ہے، تبھی ہم جیسا کہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں بیعت سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں احسان اور حسن سلوک کا۔ ایک دفعہ ایک افسر حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک معاملہ میں ملنے آئے اور ایک معاملہ میں کہا کہ یہ لوگ یعنی قادیان کے رہنے والے غیر جماعت یا ہندو وغیرہ جو تھے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف بعض دفعہ حکام کو، حکومت کے کارندوں کو غلط شکایات کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک دفعہ ایک افسر حکومت کے قادیان آئے اور کہا کہ یہ لوگ آپ کے شہری ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے کہا، تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس بوڑھے شاہ کو، وہاں ایک شخص تھا کوئی بوڑھے شاہ، اسی کو پوچھو کہ آیا کوئی ایک موقع بھی ایسا آیا ہے جس میں اس نے اپنی طرف سے نیشتنی نہ کی ہو، جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے نہ کی ہو، اور پھر اس سے ہی پوچھو کہ کیا ایک موقع بھی ایسا آیا کہ جس میں میں احسان کر سکتا تھا اور پھر میں نے اس کے ساتھ احسان نہ کیا ہو۔ بس وہ آگے وہ سر ڈال کے بیٹھا رہا، بولا نہیں کچھ۔ یہ ایک عظیم الشان نمونہ تھا آپ کے اخلاق کا۔ بس ہماری جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ اخلاق میں ایک نمونہ ہو، معاملات کی آپ میں ایسی صفائی ہو کہ اگر ایک پیسہ بھی گھر میں نہ ہو تو امانت میں ہاتھ نہ ڈالیں، اور بات اتنی میٹھی اور ایسی محبت سے کریں کہ جو دوسروں کے دل پر اثر کرے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ انسان جس چیز کا عادی ہو جائے وہ تکلیف نہیں رہتی، جب عادی ہو جائے پھر تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے میں نے خود اپنے کانوں سے یہ مضمون بارہا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کے ابتلا آیا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ابتلا ہوتے ہیں جن میں بندے کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اس سے اپنے آرام کے لیے خود کوئی تجویز کر سکتے ہو۔ چنانچہ اس کی مثال میں آپ فرماتے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے، دیکھو وضو بھی ایک ابتلا ہے۔ سردیوں کے موسم میں جب سخت سردی لگ رہی ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور ذرا سی ہوا لگنے سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہو۔ اب تو یہاں تو ہمارے تصور نہیں، غسل خانوں میں بھی ہیٹنگ ہوتی ہے، گرم پانی آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہیٹنگ بھی کوئی نہ ہو، باہر جانا ہو، ٹھنڈا پانی ہو، تب ایک تصور قائم ہو سکتا ہے وضو کا سردیوں میں۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو۔ بسا اوقات جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت گرم پانی نہیں ہوتا، یا بسا اوقات اسے گرم پانی میسر تو آ سکتا ہے مگر اس وقت تیار نہیں ہوتا، مگر بسا اوقات اسے گرم پانی میسر ہی نہیں آ سکتا، یخ بستہ پانی ہوتا ہے۔
اور اسی پانی سے اسے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ایک ابتلا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھ دیا، مگر فرمایا یہ ایسا ابتلا ہے جس میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے، یعنی اسے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو گرم کر لے۔ گویا یہ ایک اختیاری ابتلا ہے۔ اس قسم کی بہت ساری مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں اختیاری ابتلا کی۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور انسان کو اس بات کی اجازت دی کہ اگر ٹھنڈے پانی سے تم وضو نہیں کر سکتے تو ہمت کرو اور آگ پر پانی گرم کر لو، اور اپنے گھر میں آگ موجود نہیں تو ہمسائے کے گھر سے آگ لے کر پانی گرم کر لو، اور گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد اچھی طرح گرم کپڑے پہن لو تاکہ تمہیں سردی محسوس نہ ہو۔ یا بعض اوقات لوگ مسجدوں میں حمام بنا دیتے ہیں جن میں پانی گرم رہتا ہے، بس جو لوگ غریب اپنے گھروں میں پانی گرم نہیں کر سکتے وہ مساجد میں جا کر حمام سے وضو کر سکتے ہیں۔ یہ جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں یا کم ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ اس کا صحیح تصور پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ آپ میں سے بھی بڑے جو ہیں سب یہاں کے پیدا ہوئے لوگ شاید نہ تصور پیدا کر سکیں اس کا، جہاں گرم پانی میسر آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال بہت سارے ہم میں سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں۔ پھر فرمایا یا اگر مسجد میں گرم حمام کا انتظام نہ ہو تو پھر کوئی ہمت والا کنویں سے تازہ پانی کا ڈول نکال کر اس سے وضو کر لیتا ہے، اس طرح بھی وہ سردی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ سردیوں میں کنویں کا تازہ پانی قدرے گرم ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی ذریعہ اس کے پاس موجود نہیں تو وہ اس طرح اپنی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طرح فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ صبح اٹھے اور نماز فجر پڑھے۔ اب سردیوں میں صبح کے وقت اٹھنا کتنا دوبھر ہوتا ہے، لیکن انسان کے پاس اگر کافی سامان ہو تو یہ تکلیف بھی اسے محسوس نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر اسے تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھتے وقت کمرے کے دروازے اچھی طرح بند کرے تاکہ کمرہ گرم رہے اور باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر نہ آ سکے۔ اسی طرح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جائے تو کمبل یا دلائی اوڑھ سکتا ہے جن کے پاس کوٹ نہیں ہے، یا گرم کوٹ پہن کر جا سکتا ہے، اور اگر کوئی غریب بھی ہو تو وہ بھی پھٹی پرانی کوئی صدری یا کوٹ پہن کے جا سکتا ہے، سردی کے اثر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بالکل ہی غریب ہو اور اس کے پاس نہ کمبل ہو، نہ دلائی، نہ صدری، نہ کوٹ، تو اسے بھی زیادہ تکلیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسے شخص کو سردی کے برداشت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جس چیز کا انسان عادی ہو جائے وہ اس کو تکلیف نہیں دیتی۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی سردیوں میں، ہم جب گرم کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں تو ایک غریب آدمی بیچارہ معمولی سے گرم کپڑے پہن کے اور بغیر جرابوں کے آرام سے پھر رہا ہوتا ہے، تو کوئی سردی کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ مثلاً عورتیں بعض دفعہ جہاں لکڑی اور کوئلہ جل رہا ہوتا ہے وہ کام کرتی ہیں تو ہاتھوں سے چولہے سے کوئلہ یا انگارے نکال لیتی ہیں اور انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، جبکہ ہم لوگ جو ہیں اس کے انگارے کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ جب عادت پڑ جائے کسی چیز کی تو پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تکلیف برداشت کر کے بھی اگر ابتلا ہے بھی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور اگر اس کو حل نکل سکتا ہے اس کو دور کرنے کا تو حل نکال کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اور اگر نہیں بھی تو پھر انسان عادت ڈالے اپنے آپ کو اور اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، اور جب عادت پڑ جائے تو پھر وہ تکلیف نہیں رہتی۔ دوسرے حصے کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا کہ دوسرا ابتلا، لیکن ایک حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک اقتباس میں پڑھ دیتا ہوں جس میں آپ نے ابتلاؤں میں حکمت کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اپنے بندوں کو کسی قسم کا ایذا نہ پہنچنے دیتا اور ہر طرح سے عیش و آرام میں ان کی زندگی بسر کرواتا۔ ان کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی، ہر وقت ان کے لیے عیش و طرب کے سامان مہیا کیے جاتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں بڑے بڑے اسرار اور راز نہاں ہوتے ہیں۔ دیکھو والدین کو اپنی لڑکی کیسی پیاری ہوتی ہے، بلکہ اکثر لڑکیوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اکثر لڑکوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ والدین اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کو دیکھنا
بڑے جگر والوں کا کام ہوتا ہے۔ دونوں طرف کی حالت ہی بڑی قابل رحم ہوتی ہے، یعنی ماں باپ بھی رخصت کے وقت رو رہے ہوتے ہیں اور لڑکی بھی۔ قریباً 14-15 سال ایک جگہ رہتے ہیں، آخر ان کی جدائی کا وقت نہایت ہی رقت کا وقت ہوتا ہے۔ اس جدائی کو بھی کوئی نادان بے رحمی کہہ دے تو بجا ہے، مگر اس کی لڑکی میں بعض ایسے قوا ہوتے ہیں جس کا اظہار اس علیحدگی اور سسرال میں جا کر شوہر سے معاشرت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، جو طرفین کے لیے موجب برکت اور رحمت ہوتا ہے۔ یہی حال اہل اللہ کا ہے۔ ان لوگوں میں بعض خلق ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک ان پر تکالیف اور شدائد نہ آئیں ان کا اظہار ناممکن ہوتا ہے۔ دیکھو اب ہم لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہیں، بڑے فخر اور جرأت سے کام لیتے ہیں، یہ بھی تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دونوں زمانے آ چکے ہیں، ورنہ ہم یہ فضیلت کس طرح بیان کرتے؟ یعنی آسائش کا بھی زمانہ آیا اور سختیوں اور تکلیفوں کا بھی۔ دکھ کے زمانے کو بری نظر سے نہ دیکھو، یہ خدا تعالیٰ سے لذت کو اور اس کے قرب کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لذت کو حاصل کرنے کے واسطے جو خدا کے مقبولوں کو ملا کرتی ہے، دنیاوی اور سفلی کل لذات کو طلاق دینی پڑتی ہے، پڑا کرتی ہے۔ خدا کا مقرب بننے کے واسطے ضروری ہے کہ دکھ سہے جاویں اور شکر کیا جاوے، اور نئے دن ایک نئی موت اپنے اوپر لینی پڑتی ہے۔ جب انسان دنیاوی ہوا و ہوس اور نفس کی طرف سے بکلی موت اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے، تب اسے وہ حیات ملتی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد مرنا کبھی نہیں ہوتا۔ بس یہ ہے اطلاع کی مختصر اس کا خاکہ حکمت کا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ مسلمانوں نے کہ میری عمر جب 9 یا 10 برس کی تھی، میں اور ایک اور طالب علم گھر میں کھیل رہے تھے۔ وہیں الماری میں کتاب پڑی ہوئی تھی جس پر نیلا جزدان تھا، اور وہ ہمارے دادا صاحب کے وقت کی تھی۔ نئے نئے علوم ہم پڑھنے لگے تھے۔ اس کتاب کو جو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اب جبرائیل نازل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، میرے ابا پر تو نازل ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ جبرائیل نہیں آتا، کتاب میں لکھا ہے۔ ہم میں بحث ہو گئی۔ آخر ہم دونوں حضرت صاحب کے پاس گئے، حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس، اور دونوں نے اپنا اپنا بیان پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کتاب میں غلط لکھا ہے، جبرائیل اب بھی آتا ہے۔ پھر اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بیوقوفی کے واقعات میں مجھے بھی اپنا ایک واقعہ یاد ہے۔ کئی دفعہ اس واقعے کو یاد کر کے میں ہنسا بھی ہوں، اور بسا اوقات میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، مگر میں اسے بڑی قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ اور مجھے اپنی زندگی کے جن واقعات پر ناز ہے، ان میں وہ ایک حماقت کا واقعہ بھی ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک رات ہم صحن میں سو رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا کہ آسمان پر بادل آیا اور زور سے گرجنے لگا۔ اسی دوران میں قادیان کے قریب ہی کہیں بجلی گر گئی، مگر اس کی کڑک اس زور کی تھی کہ قادیان کے ہر گھر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بجلی شاید ان کے گھر میں ہی گری ہے۔ اس کڑک اور کچھ بادلوں کی وجہ سے تمام لوگ کمروں میں چلے گئے۔ جس وقت بجلی کی یہ کڑک ہوئی، اس وقت ہم بھی جو صحن میں سو رہے تھے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ مجھے آج تک وہ نظارہ یاد ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب اندر کی طرف جانے لگے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے سر پر رکھ دیے کہ اگر بجلی گرے تو مجھ پر گرے، ان پر نہ گرے۔ بعد میں جب میرے ہوش ٹھکانے آئے تو مجھے اپنی اس حرکت پر ہنسی آئی کہ ان کی وجہ سے تو ہم نے بجلی سے بچنا تھا، نہ یہ کہ ہماری وجہ سے آپ بجلی سے محفوظ رہتے۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی وفات کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 1905 آیا، مولوی عبدالکریم صاحب بیمار ہوئے۔ میری عمر 17 سال کی تھی اور ابھی کھیل کود کا زمانہ تھا۔ مولوی صاحب بیمار تھے اور ہم سارا دن کھیل کود میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن یخنی لے کر میں مولوی صاحب کے لیے گیا، اس کے سوا یاد نہیں کبھی پوچھنے بھی گیا ہوں۔ اس زمانے کے خیالات کے مطابق یقین کرتا تھا کہ مولوی صاحب فوت ہی نہیں ہو سکتے، وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد فوت ہوں گے۔ مولوی عبدالکریم صاحب کی طبیعت تیز تھی، 1-2 سبق ان کے پاس الف لیلہ کے پڑھے پھر چھوڑ دیے، اس سے زیادہ ان سے تعلق نہ تھا۔ ہاں ان دنوں میں یہ بحثیں خوب ہوا کرتی تھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دایاں فرشتہ کون سا ہے اور بایاں فرشتہ کون سا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مولوی عبدالکریم صاحب دائیں ہیں
اور بعض حضرت استاذی المکرم خلیفہ اول کی نسبت کہتے کہ وہ دائیں فرشتے ہیں۔ علموں اور کاموں کا موازنہ کرنے کی اس وقت طاقت ہی نہ تھی، یعنی بچپن لڑکپن تھا، سوچ نہیں تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس محبت کی وجہ سے جو حضرت خلیفہ اول مجھ سے کیا کرتے تھے، میں نور الدینیوں میں سے تھا۔ ہم نے ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی دریافت کیا تھا اور آپ نے ہمارے خیال کی تصدیق کی، غرض یعنی کہ حضرت خلیفہ اول زیادہ قریبی تھے حضرت مسیح موعود کے۔ غرض مولوی عبدالکریم صاحب سے کوئی زیادہ تعلق مجھے نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ان کے پرزور خطبوں کا مدعا تھا، اور ان کی محبت حضرت مسیح علیہ السلام کا معتقد تھا۔ مگر جو ہی آپ کی وفات کی خبر میں نے سنی، میری حالت میں ایک تغیر پیدا ہوا۔ وہ آواز ایک بجلی تھی جو میرے جسم کے اندر سے گزر گئی۔ جس وقت میں نے آپ کی وفات کی خبر سنی، مجھ میں برداشت کی طاقت نہ رہی۔ دوڑ کر اپنے کمرے میں گھس گیا اور دروازے بند کر لیے، پھر ایک بے جان لاش کی طرح چرپائی پر گر گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ آنسو نہ تھے، ایک دریا تھا۔ دنیا کی بے ثباتی، مولوی صاحب کی محبت مسیح علیہ السلام اور خدمت مسیح کے نظارے آنکھوں کے سامنے پھرتے تھے۔ دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کاموں میں یہ بہت سا ہاتھ بٹاتے تھے، اب آپ کو بہت تکلیف ہوگی، اور پھر خیالات پر ایک پردہ پڑ جاتا تھا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہنے لگتا تھا۔ اس دن میں نہ کھانا کھا سکا، نہ میرے آنسو تھمے، حتیٰ کہ میری لاابالی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میری اس حالت پر حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا، اور آپ نے حیرت سے فرمایا، محمود کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کو تو مولوی صاحب سے کوئی ایسا تعلق نہ تھا، یہ تو بیمار ہو جائے گا۔ پھر 1908 کا ذکر پھر آپ کو فرماتے ہیں کہ میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ وہ میری کیا، سب احمدیوں کی زندگی میں ایک نیا دور شروع کرنے کا موجب ہوا۔ اس سال وہ ہستی جو ہمارے بے جان جسموں کے لیے بمنزلہ روح کے تھی، اور ہماری بے نور آنکھوں کے لیے بمنزلہ بینائی کے تھی، اور ہمارے تاریک دلوں میں بمنزلہ روشنی کے تھی، ہم سے جدا ہو گئی۔ یہ جدائی نہ تھی، ایک قیامت تھی۔ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان اپنی جگہ سے ہل گیا۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اس وقت نہ روٹی کا خیال تھا نہ کپڑے کا، صرف ایک ہی خیال تھا کہ اگر ساری دنیا بھی مسیح موعود علیہ السلام کو چھوڑ دے تو میں نہیں چھوڑوں گا، اور پھر اس سلسلے کو دنیا میں قائم کروں گا۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے کس حد تک اس عہد کو نبھایا، مگر میری نیت ہمیشہ یہی رہی کہ اس عہد کے مطابق میرے کام ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا ہر فرد، بلکہ بعد میں آنے والے بھی گواہ ہیں کہ آپ نے اس عہد کو خوب نبھایا، بلکہ ہمارے لیے بھی عہدوں کو نبھانے کے لیے صحیح راستوں کی طرف رہنمائی فرما دی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عہدوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں 2 جنازے پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ حاضر ہے، آ گیا ہوا ہے۔ یہ جنازہ حاضر جو ہے مکرمہ ثریا بیگم صاحبہ اہلیہ چودھری عبدالرحیم صاحب مرحوم آف ملتان کا ہے، جو مانچسٹر UK میں تھیں آج کل۔ 11 نومبر کو وفات ہوئی ان کی 77 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیک صالح، نمازوں کی پابند، خوش اخلاق، صابرہ شاکرہ خاتون تھیں، مرحومہ موسیہ تھیں۔ ان کے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹے عبدالمتین صاحب زعیم انصار اللہ مانچسٹر ہیں، بیٹی صدر لجنہ مانچسٹر کی صحت سے خدمت توفیق پا رہی ہیں۔ تو ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ غائب ہے، جو مکرم محمود عبداللہ شبوتی صاحب اب یمن کا ہے۔ شبوتی صاحب 9 نومبر 2014 کو لمبی بیماری کے بعد وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے والد نے جامعہ احمدیہ ربوہ میں تعلیم کی غرض سے بھجوایا تھا، جہاں سے آپ نے مولوی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ مکرم غلام احمد صاحب مبلغ سلسلہ کے بعد اب یمن میں مبلغ تعینات ہوئے۔
یمن میں 24 مئی 1934 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مکرم عبداللہ محمد عثمان الشبوتی صاحب پہلے یمنی احمدی تھے جنہوں نے مبلغ سلسلہ مکرم غلام احمد صاحب کے ذریعے بیعت کی تھی۔ مرحوم کے والد صاحب نے آپ کو جون 1952 میں جامعہ احمدیہ روا میں پڑھنے کے لیے بھجوایا تھا، جہاں مرحوم نے وہاں سے پاس کیا امتحان، پھر مولوی فضل بھی پاس کیا، اور اس پاس کرنے کے بعد کرنے والے آپ پہلے غیر ملکی تھے مولوی فضل کا امتحان۔ اسی طرح آپ نے جامعہ سے شاید کا امتحان بھی پاس کیا اور 1960 میں مبلغ بن کے یمن واپس آئے، لیکن آپ کی واپسی سے قبل آپ کے والد صاحب نے ہدایت کی کہ روا میں شادی کر کے آئیں، اور پھر تحریک جدید نے ان کا رشتہ مکرم سید بشیر احمد شاہ صاحب کی صاحبزادی محترمہ نسرین شاہ صاحبہ سے کروایا۔ یہ تقریباً راب ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کی خاندان میں سے ہیں۔ مرحوم کے بارے میں یہ ان کا جو سسرال ہے شبوتی صاحب کا، مرحوم کے بارے میں ان کے صاحبزادے نے لکھا کہ جامعہ کے تمام طلباء نماز بتایا کرتے تھے کہ نماز فجر مسجد محمود میں ادا کرتے تھے جو تحریک جدید کے کوارٹروں میں ہے، اور یہ شبوتی صاحب مسجد مبارک جا کے نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے سیر پہ جاتے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں عثمان چنی صاحب، وہاب آدم صاحب وغیرہ شامل ہیں اس زمانے کے جامعہ کے طلباء میں۔ مرحوم نے 70 کی دہائی کے ابتدائی عرصے تک یمن میں بطور مبلغ کام کیا، لیکن جب یمنی حکومت انگریزی حکومت سے آزاد ہوئی تو یمن میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت آئی جس نے ہر قسم کی مذہبی سرگرمیوں میں اور تبلیغ پر پابندی لگا دی۔ اس وجہ سے جماعت نے آپ کو جماعتی سرگرمیاں منقطع کرنے کی ہدایت کی، تاہم آپ جماعت کے انتظامی اور مالی امور سے انجام دیتے رہے۔ جمعہ اور عیدین کی نمازیں آپ عدن یونیورسٹی کی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی یہ مسجد ایک احمدی کی ملکیت تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے اہل خانہ نے مسجد واپس ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، تو مسجد تو ان کے خاندان کو دے دی جو احمدی نہیں تھے۔ شبوتی صاحب مرحوم نے اپنا گھر مسجد کے لیے پیش کر دیا، پھر وہاں نمازیں ہوتی رہیں۔ آپ جماعت سے کوئی خرچ نہیں لیا کرتے تھے، اس کے بعد ساری جماعتی ضروریات اپنی جیب سے پوری کیا کرتے تھے، جماعتی بجٹ سے کچھ نہ لیتے، سارا چندہ بغیر کسی کٹوتی کے مرکز بھجوا دیتے، بلکہ ابتدائی مبلغین کو ربا میں پلاٹ الاٹ ہوئے تھے تو مرحوم شبوتی صاحب نے ان کو جو پلاٹ الاٹ ہوا وہ بھی جماعت کو دے دیا تھا۔ جس طرح میں نے وہاب آدم صاحب کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے بھی جماعت کو دے دیا تھا۔ مرحوم نے اپنی اولاد میں خلافت و جماعت کی محبت پیدا کی، بہت محبت کرنے والے انسان تھے۔ یہاں بھی ایک دفعہ آئے مجھے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے خواہ وہ احمدی ہوں یا غیر احمدی صلہ رحمی کرنے والے تھے، باقاعدہ ان سے ملاقات میں تعلق رکھتے تھے۔ عثمان میں سیدہ نسرین شاہ صاحبہ کے علاوہ 5 بیٹے اور 12 پوتے پوتیاں یادگار چھوڑے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کینیڈا میں ہیں اور ناصر احمد صاحب یہاں UK میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله